دوسرے پارے کے چھٹے رکوع میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کامل نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہاں کامل نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَالْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں پر ایمان لائے، وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اور اپنا مال اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرے، ذوی القربى رشتہ داروں کو دے، والیتامى والمساکین وابن السبیل یتیموں مسکینوں غریبوں مسافروں کو دے، والسائلین اور مانگنے والوں کو دے، وفی الرقاب اور غلام آزاد کرانے میں مال خرچ کرے۔ یہاں پر لفظ سائلین ہے، مانگنے والوں کو دیا جائے، لیکن اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جو شخص پیشے کے طور پر مانگتا ہے ایسے شخص کو نہیں دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 333، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ در حقیقت آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے۔ تو جو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے اوپر جب سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، بھیک مانگنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے انسان کو خود بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اور جو پیشہ ور گداگر ہیں، بھیک مانگنے والے پیشہ ور جن کا پیشہ ہی بھیک مانگنا ہے، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا جب بھی وہ وعدہ کرے تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والے، والصابرین فی البأساء والضراء مصیبت اور تکلیف میں صبر کرنے والے، وحین البأس اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا ایسے ہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والوں خون کا بدلہ لینا تم پر فرض قرار دیا گیا کہ قاتل سے خون کا بدلہ لو، مقتول کے بارے میں۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر قاتل غلام ہو، آزاد ہو یا عورت ہو، ہر ایک سے بدلہ لیا جائے گا چاہے کوئی بھی ہو۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ہاں اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں، اور معافی کی دو صورتیں ہیں، یا تو بالکل معاف کر دیں یا وہ اس کے بدلے میں مال کا مطالبہ کریں، تو پھر شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کا مطالبہ جو ہے ماننا پڑے گا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت بھی ہے اور آسانی بھی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پس جو کوئی اس کے بعد ظلم کرے پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک شخص نے قتل کر دیا تو جس کو قتل کیا گیا مقتول، یہ تو مارا گیا، اب اس کی وجہ سے قاتل کو ہم قتل کر دیں تو بعض انسانیت کے چیمپئن جو بنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آج کل این جی اوز یہ این جی او جو کہلاتی ہیں تو یہ بڑے شور مچاتے ہیں، جی جناب سزائے موت کی جو سزا ہے یہ ختم ہونی چاہیے،
کیوں بھائی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا قتل تو ہو گیا، اب قتل کے بدلے میں ایک دوسرے کو مار دینا یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا. تو ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ تمہاری چھوٹی سی عقل میں نہ آئے تو اپنی عقل کا علاج کرو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے لوگوں، یا اولی الالباب، اے عقل مندوں، تم سمجھو خون کا بدلہ لینے میں ایک آدمی کو مارنا نہیں بلکہ زندگی بچانا ہے. وہ کیسے؟ ایک قاتل کی گردن اڑا دی جائے گی تو آئندہ کوئی قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا. لعلکم تتقون، یہ خون کا بدلہ لینا اس لیے ہے تاکہ تمہیں ڈر پیدا ہو اور آئندہ کوئی قتل کرنے کی جرت نہ کرے.